السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تیسری کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 4 ہے، میرا پیارا وطن۔ یہ آپ کا عنوان ہے، تو آپ دیکھیے گا، یہ نظم ہے، تو وطن کے بارے میں یہ نظم ہے، تو میں پڑھ کے آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں گی، نا سمجھا دوں گی آپ کو۔ تو دیکھیے، یہ پہلی لائن ہے، میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، میرا پیارا وطن۔ تو اپنے وطن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا وطن جو ہے یہ میری عزت ہے، یہ میری دولت ہے، یعنی میرا وطن جو ہے میری عزت بھی ہے، میری دولت بھی ہے، میری عظمت بھی ہے، یعنی میری شان ہے، میری بڑائی ہے، میری جنت بھی ہے، اور یہ میرا پیارا وطن ہے، یعنی سب سے پیارا وطن ہے یہ میرا۔ اس میں یہ میری عزت ہے، سب کچھ ہے، یہ میرا وطن جو ہے میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے اگلی بند ہم پڑھتے ہیں، اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ تو اپنے وطن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دریا جو ہیں بہت بڑے بڑے ہیں اور تازگی سے بھرے ہوئے ہیں، باغ بھی جو ہیں ایک دم پھولے ہوئے ہیں، مطلب ہریالی ہے، باغ میں پھول پھل لہلا رہے ہیں ہر وقت، ہے نا، اور خوبصورت سے لگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ تو بول رہے اپنے وطن کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس میرے وطن میں جو چشمے ہیں وہ ہر وقت ہر دم جمع رہتے ہیں، یعنی ہر وقت سیراب رہتے ہیں، ہر وقت یعنی اس میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے۔ اس کی نہریں رواں، یہ نہریں چلتی رہتی ہیں ہمیشہ، اس میں جنگل بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، اور اتنی اچھی ہیں، اس سے اچھی اور کہیں ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے وطن میں جو ہے ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلے بند کی طرف ہم بڑھتے ہیں، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اس والے بند میں کہ یہ میرا وطن ہے اور میں اس پر فدا ہوں، یعنی دل اور جان سے سب چیز سے فدا ہوں، اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو اپنی مطلب اس وطن پر میں اس وطن سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے اس پر ہمیشہ اپنی رحمت بنا کے رکھے، ہے نا، اپنی رحمت رکھے۔ یہ میرا پیارا وطن دل سے پیارا وطن ہے نا، یعنی میرا پیارا وطن وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے سیماب اکبر آبادی نے لکھی ہے، شاعر کا نام ہے۔ جیسے جو نظم لکھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں شاعر اردو میں، جیسے ہندی میں بولتے ہیں نا کویتا لکھنے والے کو کوی، اور انگلش میں ہم کہیں گے پویم لکھنے والے کو پوئٹ، تو اسی طرح شاعر کہتے ہیں نظم و شعر شاعری کرتے ہیں جو، ہے نا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ چلیں گے ہم، دیکھیے تو دیکھیے نیکسٹ صفحے پر ہم آ گئے، تو یہ ہے یہاں پر دیکھیے لفظ معنی یعنی الفاظ معنی ہی ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے عظمت، عظمت یعنی بڑائی، وطن، وطن یعنی اپنا دیس، ہے نا، سبھی کو اپنے دیس سے اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے نا۔ چشمے، چشمہ کی جمع پانی کے سوتا، یعنی جہاں سے پانی نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں چشمہ۔ رواں، بہتا ہوا، چلتا ہوا، جاری۔ وادیاں، وادی کی جمع، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ فدا، قربان۔ رحمت، مہربانی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس کے بعد ہے صدا، صدا یعنی ہمیشہ، صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلے یہ دیکھیے نمبر 2 پہ غور کرنے کی بات ہے، غور کیجئے لکھا ہے، تو یہ بڑی پیاری نظم ہے، بچے اس سے مل کر کورس یا ترانے کی شکل میں بھی گا سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہم کورس یا ترانے کی شکل میں مل جل کر ہم گروپ میں گا سکتے ہیں، گروپ سانگ کی طرح۔ اب وطن، نظم میں وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی یہ نظم میں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے نا، کہ ہم اپنی وطن سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کہ ہم اپنی وطن کو عزت کہہ رہے ہیں کہ عزت ہے یہ میری، عظمت ہے یہ، بڑائی ہے میری، ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وطن میں وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے دریا، باغ، پھل پھول، چشمے، نہریں، جنگل وغیرہ ہمارے وطن کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ نظم میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، یعنی اپنا جو وطن ہوتا ہے، اپنا دیس ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے اس والے اگلے صفحے پر
हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सोचिए बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, सवालात हैं, 4 हैं सवालात, इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे। पहला सवाल है, देखिए हमारे वतन का क्या नाम है, तो इसका जवाब भी मैंने लिख दिया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, हमारे वतन का क्या नाम है। देखिए जवाब है हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लिख लेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, नज़म में जन्नत किसे कहा गया है। तो नज़म में जन्नत हिंदुस्तान को कहा गया है। अब तीसरा सवाल है, शायर ने अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगी है। शायर ने अपने वतन के लिए ये दुआ मांगी है कि खुदा मेरे वतन पर हमेशा अपनी रहमत रखे, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, शायर ने नज़म में किन खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ों का जिक्र किया है। तो जवाब देखिएगा आप, शायर ने दरिया, बाग, फल फूल, चश्मे, नहरें, जंगल वगैरह खूब हमारे वतन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। नज़म में इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है, ठीक है। अगले सफ़े पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन मिसरों को पूरा कीजिए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये देखिए मैंने मिसरों में जो खाली जगह थी उनमें लिख दिया है। देखिए पहला है, मेरी इज़्ज़त है ये, इसमें नहरें रवां, इसके चश्मे जवां, अपनी रहमत सदा, इस पे रखे खुदा। तो ध्यान से आप लोग लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए समझिए और लिखिए। लड़का, उस्ताद, लड़की, अब्बा, सुल्ताना, शेरनी, सुल्तान, अम्मा, शेर, उस्तानी। तो इन लफ्ज़ों को अलिफ और बे खानों में दोबारा तरतीब से लिखा गया है। अब यही सारे लफ्ज़ हैं जो दोबारा से तरतीब से लिखा गया है ना। तो अब देखिए क्या है, इन तरतीब पे हम ध्यान देंगे। तो पहले अलिफ में देखिए लड़का और बे में लड़की, अब्बा, अम्मा, सुल्तान, सुल्ताना, उस्ताद, उस्तानी, शेर, शेरनी, ठीक है ना। तो अब ये खाना अलिफ के तमाम लफ्ज़ नर और बे के मादा हैं। नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्निस कहते हैं। बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्निस बोली जाती हैं, यानी जानदार चीज़ें हैं ना। तो लड़का, लड़की, अब्बा, अम्मा, सुल्तान, सुल्ताना, ये सारी जानदार चीज़ें। तो अलिफ में जो है सारी चीज़ें ये जो है नर है, और इसमें जो है ये वाली चीज़ बे में जो मादा, तो नर को मुज़क्कर बोलते हैं और मादा को मुअन्निस। तो आप लोग ये बातें याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं देखिए बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्निस बोली जाती हैं, जैसे वतन, दरिया, बाग, फूल, जंगल मुज़क्कर हैं, मुज़क्किर हैं, और इज़्ज़त, दौलत, जन्नत, नहरें और वादियाँ मुअन्निस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। देखिए आगे, तो देखिए इस वाले सफ़े पे बता रहे हैं कि इस नज़म से खानों के मुताबिक 5-5 अल्फाज लिखिए। तो हमें नज़म के ही 5 अल्फाज लिखने हैं। मुज़क्कर, ये देखिए ये वाला खाना मुज़क्कर का है और ये वाला मुअन्निस का। तो मुज़क्कर में मैंने लिख दिया, देखिए वतन, बाग, दरिया, जंगल, फूल, और मुअन्निस में इज़्ज़त, दौलत, अज़मत, जन्नत, वादियाँ। तो आप नुक्ते ध्यान से देख लेंगे। देखिए ठीक है। अब अगला शेर है, मतलब अगला जो है छठा, इन मिसरों को इशारे के मुताबिक नीचे सही तरतीब से लिखिए। हमें तरतीब लगानी है, यानी जोड़े लगाने, ठीक है ना। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, अब उसके बाद मेरी अज़मत है ये, और इसके बाद है मेरी जन्नत है ये, इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, ये इसमें मिला देंगे हम। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, ठीक है। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पे फ़िदा। उसके बाद है इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, ठीक है। तो ये यहाँ पर से इससे मिला लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आगे जो है हमें ये नीचे लाइनें दी हुई है ना, तो उसमें हमें लिखना है। ये सारी लाइनें जो दे रखी है ये देखिए, इनमें हम मिला मिला कर लिखेंगे कि इसके मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, इधर सारा आपको लाइन इन लाइनों में लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए वाहिद और जमा अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर ये जो अल्फाज दिए हैं इनमें से हमें छाँट कर वाहिद लिखना है और जमा लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दिया वाहिद में दरिया, जंगल, बाग, फूल, रहमत। अब जमा में देखिए वादियाँ, चश्मे, नहरें, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करके लिख लेंगे।
اب ہم اگلے صفحے پہ چلیں گے تو دیکھیے آپ کو یہ یہاں پر دیکھیے ہندوستان کا نقشہ دیا ہوا ہے نا، یہ میپ ہے، اس میں آپ کو رنگ بھرنا ہے، لکھا ہے ہندوستان کے اس نقشے میں رنگ بھریے۔ تو یہاں پر آپ کو کوئی سا بھی میپ لے کر آپ کو اپنی سماجک وگیان کا مطلب کوئی سا بھی میپ لینا ہے اور اس میپ کو دیکھ کر ان میں کلر بھریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے تو آگے یہاں پر یہ ہمارا آخری کویشچن ہے، نوا جو ہے خوشخط لکھے۔ تو میں نے بار بار آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی، تو آپ لوگوں کو اچھی لکھائی میں لکھنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ عزت لکھا ہے، تو اسی طرح یہ جو خانے دیے ہوئے نا خالی جگہ ہیں، تو اس میں آپ لوگ عزت اچھی طرح سے لکھ لیں گے پینسل سے کاپیوں میں بھر کے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پہ دیکھیے وطن، عظمت، تازگی، لہلہاتے، تو سارے اچھی طرح سے آپ لوگ پریکٹس کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ سارا کاپی میں اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے، اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو کاپی یوز کیجیے، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن ہے نا، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہیں، ابھی بکس خریدی نہیں انہوں نے، یا بک ملی نہیں ان کو، تو آپ لوگ پلیز ان کے پاس یہ والی میری ویڈیو شیئر کیا کیجیے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، ہے نا، ان کی ہیلپ بھی ہو سکے۔ ہماری ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ تو دیکھیے یہاں پر اس والے صفحے پر آگے صفحہ ہے، تو اس میں 2 لفظ اور ہیں، جنگل اور وادیاں، تو یہ رہ گئے تھے، تو ان کو بھی آپ لوگ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کاپی ہیں تو آپ کے پاس کاپی میں پریکٹس کیجیے، نہیں تو بکس وغیرہ میں کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہیں اور اگلا کویشچن ہمارے اس نظم کو پڑھیے اور یاد کیجیے، تو یہ نظم آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ نظم زبانی یاد کر لیں گے، یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہماری جو ہے نظم ہو گئی ہے مکمل۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔